اوپر آپ نے سیشن کنڈکٹ کرنا ہے. آپ نے اس سے ریلیونٹ مٹیریل آپ نے لینا ہے. ریلیونٹ مٹیریل کہاں سے آئے گا؟ آپ کا ٹریننگ مینول ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارا مواد اویلیبل ہوتا ہے. کوئی اور بک ہے جو آپ نے کبھی اپنا کوئی ڈپلوما کیا تھا یا گریجویشن میں کوئی ٹاپک پڑھا تھا، اس میں سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ٹریننگ مٹیریل جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ جہاں پہ جا کے آپ نے سیشن دینا ہے وہاں پہ اسپیس کتنی ہے. ٹھیک ہے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو بٹھائیں گے. اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر بھی کرنا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جتنی آپ پریکٹس پہلے کریں گے سیشن کو ڈیلیور کرنے سے پہلے، جتنی گھر میں بیٹھ کے آپ ورکنگ کرتے ہیں اس میں جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آسانی کے ساتھ آپ اپنے کنٹینٹ کو جو ہے وہ آپ ڈیلیور کر لیں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے ٹیچرز کو پریزنٹیشن کا، ویسے تو ٹیچرز کو نہیں ہونا چاہیے، ڈیلی آپ کے روٹین میں اتنے عرصے سے آپ پڑھا رہے ہیں تو پریزنٹیشن فوبیا ہوتا ہے، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. اس کو اگر آپ نے دور کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی پریکٹس ہی ہے. تو جتنی آپ پریکٹس کریں گے، اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بھی پریکٹس کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی سمجھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا کانفیڈنس ہے نا، دیٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور نالج. اور نالج پریکٹس سے آتا ہے. آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے تو آپ کانفیڈنس اس کے اوپر اس طرح سے بحال نہیں ہوتا. لہٰذا اگر آپ اس کو جتنا پریکٹس کریں گے تو آپ کا جو آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے پریزنٹیشن کا دور ہو جائے. اور پھر آپ نے جو ٹریننگز ہیں ان کو کس طریقے سے بٹھائیں، یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے سوچ جاتے ہیں. ٹریننگ کو پریپیئر کرنے کے لیے بنیادی سٹیپس ہیں، اس کے ذریعے آپ کی تیاری ہو جاتی ہے اور پھر آپ جا کے اپنے سیشن کو ڈلیور کرتے ہیں. اچھا، اب سیشن کو جب آپ ڈلیور کرتے ہیں تو اس دوران آپ نے بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی ٹریننگ ایڈس وغیرہ استعمال کرنی ہے. اور جتنی ریلیونٹ اپروپریٹ ٹریننگ ایڈ آپ اپنے ٹاپک کنٹینٹ کے حوالے سے آپ چوز کریں گے، اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ جو نالج اور سکلز آپ دوسرے بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ بہترین انداز میں ان تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی. ٹریننگ ایڈ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ بچوں کو آپ کو سمجھا دے گی. ٹاپک آپ کو ہی پتا ہے کہ کیا ہے، اس کا کنسیپٹ آپ کو ہی پتا ہے، اس کی لاجک ریزن ساری آپ کو ہی پتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو ٹریننگ ایڈز ہوتی ہیں یہ صرف آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں، ایز اے سپلیمنٹ آپ کو جو ہے وہ طاقت دیتی ہیں کہ آپ آسانی سے اپنی چیزوں کو سمجھا سکیں. جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ اس بیماری کی میڈیسن تو دیتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں سم ٹائمز آپ کو وائٹامن بھی جو ہے وہ ریکمینڈ کر دیتا ہے، جن کو سپلیمنٹ بولتے ہیں. اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی زیادہ انرجی ملے تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں. وہ سپلیمنٹ ہرگز اس بیکٹیریا کو کل نہیں کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں پرابلم آ گئی ہے، اس کے لیے وہ الگ ہی ہوگی میڈیسن. تو لہٰذا آپ کا جو ٹاپک کنٹینٹ جو مٹیریل ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے اور وہی انفارمیشن ہی جانی ہے آپ کا. تو ٹریننگ ایڈ صرف ایک ایڈ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک سپلیمنٹ کے طور پہ کام کرے گی، وہ آپ کے کام کو آسان بنائے گی. اب آپ 5 سینسز کے تھرو جو ہے وہ بچے سیکھتے ہیں، یا ہر کوئی بندہ جو ہے جو بھی اس نے سیکھنا ہے وہ تھرو 5 سینسز ہی سیکھتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ سینسز انوالو ہونے والی ہیں وہ آپ کی آنکھ ہے اور کان ہے. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور یہ 97% لرننگ جو ہے وہ اس سے اچیو ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ افیکٹولی آڈیو ویژول ایڈس کا اگر استعمال کر، جیسا کہ چارٹس ہیں، سلائڈس ہیں، ویڈیوز ہیں، ٹرانسپیرنسیز ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بھی فلم بھی سم ٹائم دکھا دی جاتی ہے کسی پریکٹیکل سچویشن کی، کسی اسکل کو ٹرانسفر ہونے کی، بجلی کیسے بننی ہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹری پڑی ہوئی ہے، اب دکھا دیتے ہیں ڈیم میں کس طریقے سے پروسیس چلتا ہے. تو وہ اتنا زیادہ وہ آپ کا ٹاپک جو ہے بہتر انداز میں بچوں تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا. اور یہ انٹرسٹ بھی لوگوں کا ایڈ کرتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، یہ ایڈس جو ہیں جیسے کہ ملٹی میڈیا ہو جاتا ہے، یا ہم نے چارٹس کی بات کی، یا ہم نے ویڈیوز کی بات کی، تو یہ ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ٹائم سیونگ ہوتی ہے. آپ جو کانسیپٹ سمجھانا چاہتے ہیں شاید وہ ٹائم آپ کو لگے، تو آپ اس کو کم ٹائم کے اندر
انداز میں جو ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں جی کہ لرننگ اینڈ ٹیچنگ میتھڈ اینڈ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اب بات کر لیتے ہیں کہ